زبان اور لسانیات ایک تعارف، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ زبان اور لسانیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ جدید لسانیات علم کا وہ شعبہ ہے جو زبان کا سائنسی مطالعہ پیش کرتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جدید لسانیاتی نظریہ نے ایسے اصول اور ایسی تکنیکیں مرتب کی ہیں جن کے ذریعے زبان کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا جا سکتا ہے اور اس سے متعلق گوناگوں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ زیر نظر سبق میں زبان اور لسانیات کے باہم رشتے اور لسانیات کی تعریف اور اس کی قسمیں اور اس کے دائرۂ عمل پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تمہید: لسانیات لنگوسٹکس ایک ایسا مضمون ہے جس میں انسانی زبانوں کی موجودہ صورت کا اور زبانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس علم میں مختلف زبانوں کی آپس میں مشابہت کے بارے میں مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زبانوں کا اس دنیا کی دیگر چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گویا لسانیات دراصل وہ علم ہے جس میں صرف انسانی زبان پر بحث کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسری نظام کا مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ اردو میں اسم لسان کے ساتھ یات بطور لاحقہ نسبت لگانے سے لسانیات کی اصطلاح بنتی ہے۔ یہ اصطلاح اردو میں بطور اسم استعمال ہوتی ہے اور علم اللسان یا علم زبان کی معنوں میں مشتمل ہے۔ گویا یہ علم زبان کی تاریخ اور تشکیل کو موضوع گفتگو بناتا ہے۔ بالفاظ دیگر لسانیات میں زبان کا عمومی اور نظریاتی مطالعہ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کیا ہے، زبان کا نظام اور اس کے اعضاء ترکیبی کمپوننٹس کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کا باہمی ربط و عمل کیا ہے۔ اس نظریاتی مطالعے کا مقصد زبان کی مختلف سطحوں صوتیاتی، صرفی، نحوی اور معنیات کے بارے میں کلی یونیورسل قواعد و اصول وضع کرنا ہے جن کا اطلاق دنیا کی زیادہ سے زیادہ زبانوں پر ہو سکے۔ جدید ماہرین لسانیات عہد حاضر کی لسانیاتی تحقیقات کی روشنی میں اب از سر نو زبان کے حقائق و معارف کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لسانیات کی وسعت اور مقبولیت میں بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ ان تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سائنسی طریقے سے زبان کا مطالعہ لسانیات کہلاتا ہے۔ لسانیات کی خاص شاخیں مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک زمانی لسانیات۔ خالص لسانیات میں زبان کا مطالعہ خالص لسانیاتی نقطۂ نظر سے کیا جاتا ہے۔ اس کی کئی سطحیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ صوتیات فونیٹکس۔ صوتیات میں کسی زبان کی کل صوتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اصوات کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان اصوات کی درجہ بندی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ فونیمات یعنی فونولوجی۔ فونیمیات میں ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے کسی زبان کی تخالفی اور امتیازی اصوات کی اکائیوں کو معلوم کیا جاتا ہے۔ فونیم سے امتیازی آوازوں کی وہ تعداد مراد ہے جو کسی بھی زبان میں محدود ہوتی ہے۔ صرف مارفولوجی۔ مارفولوجی میں کسی زبان میں موجود چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا مطالعہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ کی سطح تک زبان کا صرفی مطالعہ ہے۔ نحو یعنی سنٹیکس۔ علم نحو کسی زبان کے جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ ہے۔ معنیات سیمنٹکس۔ معنیات میں ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے زبان میں معنی سمجھنا مقصود ہو۔ تاریخی لسانیات ہسٹوریکل لنگوسٹکس۔ لسانیات کے مطالعے کی وہ قسم جس میں کسی زبان میں وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور ان اصولوں کا جائزہ لیا جاتا ہے جن کی بنیاد پر یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تقابلی لسانیات۔ تقابلی لسانیات میں تاریخی اعتبار سے باہمی رشتہ رکھنے والی زبانوں کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے اور اس اصل زبان کا کھوج لگایا جاتا ہے جس سے یہ مختلف زبانیں الگ الگ یوگی ہیں۔ بولیوں کا علم۔ بولیوں کے علم سے مراد وہ مطالعہ ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک زبان میں کسی خاص زمانے میں مختلف جگہوں پر کیوں فرق پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی زبان میں علاقے کے فرق کے ساتھ کیسی تبدیلی ہوتی ہے۔ متنی تنقید۔
ٹیکسچول کرٹیسزم، ادب کو صرف زبان کی روح سے جانچنا اور صرف زبان کا تجزیہ کرنا متنی تنقید کہلاتا ہے۔ نفسیاتی لسانیات، سائیکو لنگوسٹک، اس میں ان مسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو لسانی ہیں لیکن جن پر غور نفسیاتی نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے، جیسے زبان کیسے سیکھی جاتی ہے اور کیوں کر یاد رکھی جاتی ہے۔ سماجی لسانیات، سوشیو لنگوسٹک، سماجی لسانیات میں زبان اور سماج کے باہمی رشتے کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مثلاً سماج کا زبان پر کیا اثر پڑتا ہے، مختلف پیشوں میں زبان کا کیا فرق ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لسانیات اور ترسیلی انجینئرنگ، زبان کی فطرت اور ساخت اور اس کی آوازوں کا ترسیل پر اثر انداز ہونے کا مطالعہ ترسیلی انجینئرنگ کا موضوع ہے۔ لسانیات اور ترجمہ، مختلف زبانوں کا ایک دوسرے میں ترجمہ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ متعلقہ زبانوں کے باہمی فرق کو لسانی سطح پر جانچا جائے اور ان کے اس فرق کو متعین کیا جائے۔ زبان کی تعریف، لسان، زبان، لینگویج ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف آوازوں اور اشاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے رابطہ کیا جاتا ہے یا معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ انسانوں کے علاوہ مختلف جاندار آپس میں ترسیل معلومات کرتے ہیں، مگر زبان سے عموماً اس نظام سے مراد لیا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ معلومات و خیالات کرتے ہیں۔ فرد ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے اور اس بات چیت کے ذریعے علم، عقائد، رائے، خواہشات، خطرات، حکم، شکریہ، وعدے، اعلان اور احساسات کا تبادلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی ہنسی کے ذریعے تفریح، خوشی یا توہین کا اظہار کر سکتا ہے، مسکرا کر منظوری یا تلخ احساسات کا اظہار کرتا ہے، چیخ کر غصہ، جوش، خروش یا خوف کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی بند مٹھیاں اس کی عزم، غصہ یا خطرہ کا اظہار ہے۔ اس کے ابرو پر بل حیرت یا ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود انسان کے تبادلہ خیالات کا سب سے بہتر نظام زبان ہے، جس کی بنیاد الفاظ اور جملوں کی بامعنی ترتیب پر ہوتی ہے۔ تبادلہ خیال یا ترسیل کے اس نظام کو لسانی ترسیلی نظام یعنی وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں، جبکہ دوسرے تمام ترسیلی نظام کو غیر لسانی ترسیلی نظام یعنی نان وربل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسرے تمام جاندار غیر لسانی ترسیلی نظام پر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے تبادلہ خیالات میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ مثلاً چمپانزیز، گوریلا تبادلہ خیالات مختلف قسم کے شرکس یا چیخ اور چہرے کی تحریر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں مخصوص رقص کے ذریعے دیگر کارکن مکھیوں کو شہد کے متعلق اطلاعات فراہم کرتی ہیں۔ پرندہ گانا گا کر اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہیں یا اپنے ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان خصوصی طور پر انسانی ملکیت ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ زبان سے مراد وہ زبان ہے جو انسان گفتگو میں بالعموم استعمال کرتا ہے، کیونکہ زبانیں مصنوعی بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً جاوا، سی پلس پلس جیسی زبانیں جو شمارندہ کمپیوٹرز میں استعمال ہوتی ہیں مصنوعی ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لسانی اور غیر لسانی ترسیلی نظام کے درمیان ایک نسبتاً واضح فرق کی بنیادی وجہ صوتی ترتیب یا ڈبل آرٹیکولیشن اور نحوی ترتیب ہے۔ غیر لسانی ترسیلی نظام میں صوتی یا نحوی ترتیب اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ صوتی ترتیب، زبانیں ہزارہا ان علامتوں اور نشان پر مشتمل ہوتی ہیں جو فارم اور معنی سے تشکیل پاتے ہیں۔ تقریری زبان میں یہ فارم صوت یا آواز ہے، جبکہ تحریری زبان میں یہ فارم حرف ہے۔ مثال کے طور پر حروف یا اصوات کی ترتیب سے لفظ بنتے ہیں اور لفظوں کی ترتیب سے جملے۔ یہاں اس سبق میں ہم تقریری زبان پر توجہ مرکوز کریں گے اور وضاحت کے لیے اردو لفظ میز کی مثال پیش کریں گے۔ اردو لفظ میز ایک ایسا فارم ہے جس پر رکھ کر ہم لکھتے، پڑھتے یا کھاتے ہیں۔
اردو داں طبقے کے لیے یہ اس کا مطلب یا معنی ہے، گویا ہر فارم سے معنی منسلک ہوتا ہے۔ زبانیں ایسے ہزارہ علامات فارم سے تشکیل پاتی ہیں۔ یہاں اصطلاح ڈبل آرٹیکولیشن یا صوتی ترتیب سے مراد وہ لسانی عمل ہے جس کے ذریعے نسبتاً چھوٹے صوتی یا تحریری ذخیرے سے لامحدود لفظیات تعمیر کی جاتی ہیں۔ اردو میں آواز کی تعداد تقریباً 50 ہے، جسے ہم مصمتوں اور مصوتوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ڈبل آرٹیکولیشن کی یہ صورت نہ ہوتی تو ہر معنی، مفہوم اور مطلب کے لیے ایک نئے علامت کی ضرورت پیش آتی، لیکن ڈبل آرٹیکولیشن کی وجہ سے انسان کے پاس لسانی ترسیل نظام کی صورت میں ایک ایسا نظام ہے جس میں کفایت شعری کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ان 3 حروف الف، بے، پے پر غور کیجیے۔ اب ان 3 حروف کی مختلف ترتیب کب مدد سے کم از کم درجن بھر لفظ بآسانی بن سکتے ہیں۔ آپ، اب، آپا، ابا، بابا، باپ، باپ، باپ۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ڈبل آرٹیکولیشن کی وجہ سے کم حروف سے بھی لاتعداد لفظ بنائے جا سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اردو فونولوجیکل نظام میں صوت اور معنی کے درمیان کوئی منطقی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ دراصل یہ صوت یعنی آواز کی ترتیب ہے جو لفظ کو نئی شکل دیتی ہے۔ نحوی ترتیب، صوتی ترتیب کی یہ صورت اس صورت میں اور بھی بامعنی پڑ جاتی ہے جب اس میں نحوی ترتیب بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وضاحت کے لیے ان 2 جملوں پر غور کریں۔ حامد نے شیر کو مار ڈالا، شیر نے حامد کو مار ڈالا۔ ظاہر ہے کہ ان 2 جملوں کا معنوی فرق صرف ان 2 جملوں کے نحوی ترتیب کے فرق میں چھپا ہوا ہے۔ نحوی ترتیب کے فرق سے یہ 2 جملے 2 مختلف معنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صوتی یا نحوی ترتیب کا فرق ترسیل کے نئے امکانات ڈھونڈ نکالنا ہے۔ لسانیات کی رو سے زبان کی تعریف۔ زبان خود اختیاری اور روایتی صوتی علامتوں کا وہ نظام ہے جسے انسان معاشرے میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ گویا زبان آوازوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں قواعدی ترتیب ہوتی ہے۔ گویا لفظ جملوں میں قواعدی اصول کے تحت ترتیب دیے جاتے ہیں۔ لسانیات ایک دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ لسانیات میں اشاروں اور تحریر کے مقابلے میں زبانی کلمات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ انسانی تہذیب و تمدن کی ارتقاء میں زبان کا بولنا پہلے اور تحریر کا استعمال بعد میں شروع ہوا، کیونکہ بچہ پیدائش کے بعد بولنا پہلے شروع کرتا ہے اور لکھنا بعد میں سیکھتا ہے۔ مزید یہ کہ بہت سی چیزیں زبان گفتگو میں شامل ہوتی ہیں لیکن تحریر سے ان کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ زبان کی دوسری خصوصیت اس کا خود اختیاری ہونا ہے۔ زبان میں شامل آوازوں کے سلسلے سے جو اشکال بنتے ہیں ان میں اور ان کی معنی میں کوئی فطری تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان میں کوئی ایسا تعلق ہوتا تو دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں ایک جیسی ہوتیں۔ آوازوں کی ترتیب اور ان کی معنوں میں جو تعلق ہوتا ہے وہ ہر زبان میں روایت اور رواج پر قائم ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے افراد آپس میں ایک غیر تحریری معاہدہ کے پابند ہوتے ہیں جس کے تحت وہ لفظ و معنی کے آپسی رشتے کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ فلاں لفظ سے فلاں معنی سمجھے جائیں گے۔ پوائنٹس ٹو پونڈر۔ زبان کی تعریف کے سلسلے میں اس کی نوعیت واضح ہو چکی ہے۔ ذیل میں اس کی کچھ اور خصوصیات درج کی جاتی ہیں۔ زبان موروثی نہیں ہوتی، یعنی کسی مخصوص زبان کو بولنے کی صلاحیت والدین کی طرف سے اولاد کو منتقل نہیں ہوتی۔ یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ اہل زبان کا سا تلفظ اور بولنے پر عبور اس لسانی گروہ کے لیے ممکن ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ زبان ماحول کی دین ہوتی ہے، وراثت کی نہیں۔ کسی نوزائیدہ بچے کو دنیا کی کسی بھی زبان والے گھرانے میں دے دیجئے، بڑے ہو کر انہی کی زبان بالکل اسی فطری لہجے میں بولنے لگے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مخصوص زبان تو درکنار نطق انسانی بھی وراثت میں نہیں ملتا۔ اگر نومولود بچہ انسانی آبادی سے دور
جنگل میں پرورش پائے گا تو وہ جانوروں کی طرح غوں غا ہی کرے گا۔ جنگلوں سے ملنے والے گرگ طفلوں ولف بوائز کی کئی مثالیں ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں۔ یہ اکتساب نقل سے ہوتا ہے۔ عموماً بچہ اپنے گھرانے میں والدین کی نقل کر کے ان کی زبان حاصل کرتا ہے۔ جو بچے بچپن سے بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی نقل نہیں کر پاتے۔ زبان سماجی شے ہے، اس کا استعمال سماج ہی میں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اپنے لسانی گروہ سے زیادہ عرصے کے لیے ہٹ جاتا ہے تو بعض اوقات اپنی مادری زبان کی مہارت بھی کھو بیٹھتا ہے، اور وہ جس نئے لسانی گروہ کے بیچ میں وہ رہتا ہے رفتہ رفتہ اس کی زبان پر عبور حاصل کر لیتا ہے۔ ہم سب اپنی مادری زبان پر سب سے زیادہ قدرت اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم مادری زبان کے ماحول میں سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اگر پورا سماج نہ ہو تو کم از کم گھرانے کا ماحول تو ہوتا ہی ہے۔ زبان ایک عادت ہے، ہم بچپن میں ایسے اسے حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے عادت کے طور پر برتا کرتے ہیں۔ جس طرح ایک آئس برگ کے 10 حصوں میں سے ایک پانی کے اوپر اور 9 حصے پانی میں رہتے ہیں، اسی طرح ہماری زبان کا استعمال بھی زیادہ تر غیر شعوری ہے۔ لفظ میں انسانی لسانی شیوا فرد کے قابو سے نیچے بھی ہے، اوپر بھی قابو کے تحت اس لیے ہے کہ وہ زیادہ تر عادت کی پیداوار ہے، قابو کے اوپر اس لیے کہ وہ انفرادی آزاد ارادے کی پیداوار نہیں بلکہ پورے لسانی سماج میں مشترک ہے۔ اس طرح انفرادی بھی ہے، سماجی بھی۔ کسی نئی زبان کی تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ اس پر نیٹو قسم کی مصنوعی زبانوں کی تخلیق بھی کر لیجئے تو وہ رائج نہیں ہو سکتی۔ ماضی کی تاریخ میں ہمیں کوئی نہ کوئی بالکل نئی زبان پیدا ہوتے نہیں دکھائی دیتی۔ ہر زبان کسی نہ کسی قدیم روپ سے ارتقا پائی ہے، یعنی ہر زبان کسی نہ کسی شکل میں اتنی ہی پرانی ہے جتنی بنی نوع انسان۔ بالکل ہوا میں سے کود پڑنے والی کوئی نئی تاریخ میں نہیں ملتی۔ زبان میں طرح طرح کے اظہارات کی لامحدود گنجائش ہے۔ ہم اس کی اکائیوں کے متنوع ترتیبوں سے لامحدود پیغامات کی ترسیل کر سکتے ہیں۔ زبان تغیر پذیر ہے، دریا کی طرح اس میں کہیں ٹھہراؤ نہیں آتا۔ ہاں، تغیر کی رفتار کافی سست ہوتی ہے، ایک فرد کو اپنی زندگی میں اس کے تغیر کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ ایک زبان سے کئی زبانیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان زبانوں سے پھر نئی زبانیں۔ بظاہر نئی زبانوں کا یہ ظہور دراصل تبدیلی کا کرشمہ ہے۔ کئی صدیوں میں ایک زبان اس قدر بدل جاتی ہے کہ ہم اسے دوسری زبان کہنے لگتے ہیں۔ زبان کبھی مکمل نہیں ہوتی، اس کی تکمیل اس کی موت ہے۔ خلاصہ، لسانیات لنگوسٹکس ایک ایسا مضمون ہے جس میں انسانی زبانوں کا، زبانوں کی موجودہ صورت کا اور زبانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اردو میں اسم لسان کے ساتھ یات بطور لاحقہ نسبت لگانے سے لسانیات کی اصطلاح بنتی ہے۔ یہ اصطلاح اردو میں بطور اسم استعمال ہوتی ہے اور علم اللسان یا علم زبان کی معنوں میں مشتمل ہے۔ گویا یہ علم زبان کی تاریخ اور تشکیل کو موضوع گفتگو بناتا ہے۔ بالفاظ دیگر لسانیات میں زبان کا عمومی اور نظریاتی مطالعہ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کیا ہے، زبان کا نظام اور اس کے اجزاء ترکیبی یعنی کمپوننٹس کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کا باہمی ربط و عمل کیا ہے۔ اس نظریاتی مطالعے کا مقصد زبان کی مختلف سطحوں صوتیاتی، صرفی، نحوی اور معنیات کے بارے میں کلی یونیورسل قواعد و اصول وضع کرنا ہے، جن کا اطلاق دنیا کی زیادہ سے زیادہ زبانوں پر ہو سکے۔ جدید ماہرین لسانیات عہد حاضر کی لسانیاتی تحقیقات کی روشنی میں اب اثر نو زبان کی حقائق و معارف کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لسانیات کی وسعت اور مقبولیت میں بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ ان تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سائنسی طریقے سے زبان کا مطالعہ
لسانیات کہلاتا ہے۔ زبان سماجی شے ہے، اس کا استعمال سماج ہی میں ہو سکتا ہے۔ زبان موروثی نہیں ہوتی، یعنی کسی مخصوص زبان کو بولنے والے کی صلاحیت والدین کی طرف سے اولاد کو منتقل نہیں ہوتی۔ کسی نوزائیدہ بچے کو دنیا کی کسی بھی زبان والے گھرانے میں دے دیجیے، بڑے ہو کر انہی کی زبان بالکل اسی فطری لہجے میں بولنے لگے گا۔ یہ اکتساب نقل سے ہوتا ہے۔ عموماً بچہ اپنے گھرانے میں والدین کی نقل کر کے ان کی زبان حاصل کرتا ہے۔ جو بچے بچپن سے بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کی نقل نہیں کر پاتے۔ زبان ایک عادت ہے جو ہم بچپن میں اسے حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے عادت کے طور پر برتا کرتے ہیں۔ جس طرح ایک آئس برگ کے 10 حصوں میں سے ایک پانی کے اوپر اور 9 حصے پانی میں رہتے ہیں، اسی طرح ہماری زبان کا استعمال بھی زیادہ تر غیر شعوری ہے۔ کسی نئی زبان کی تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ اسپرنٹو قسم کی مصنوعی زبانوں کی تخلیق بھی کر لیجئے تو وہ رائج نہیں ہو سکتی۔ ماضی کی تاریخ میں ہمیں کہیں کوئی بالکل نئی زبان پیدا ہوتے نہیں دکھائی دیتی۔ ہر زبان کسی نہ کسی قدیم روپ سے ارتقا پائی ہے، یعنی ہر زبان کسی نہ کسی شکل میں اتنی ہی پرانی ہے جتنی بنی نوع انسان۔ زبان میں طرح طرح کے اظہارات کی لامحدود گنجائش ہے۔ ہم اس کے اکائیوں کی متنوع ترتیبوں سے لامحدود پیغامات کی ترسیل کر سکتے ہیں۔